بالکل خیر دوستای ته څنګه صحت مو ښه دي؟ خیر دی الله فضل دی الحمدلله. ستا طبیعت ښه دی؟ خیر خیریت دی جی تاسو خیر او جی سر آنلاین سر آنلاین دا بس اوس به خپل مایکونه بند مهرباني وکړئ د اوپو موبایل یو دی اوپو A1K دا نام تبدیل کړئ خپل نام باندې ولګوئ مهرباني وکړئ سی آر صاحب دا مایک میوټ آل کې او دا چې کوم ټیک پکې راځي دغه ټیک بند کې نو یو کس په خپل مایک نشي آن کولی بغیر تاسو د اجازه نه دا ټول مایکونه دغه ځنه تاسو آف کړئ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام عبدالحمید بھائی څنګه مراد خبرې کو سوابای نه ها مراد تلک خبرې مکه او سجی غالبا چې موجود دی ټیک شو تاسو ټول خبرې اورئ کنه حمید خبرې اورئ جی اورو جی بالکل اورو جی بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وبعد جیسے کہ ہم پہلے کچھ اصطلاحات کا ذکر کر چکے تھے کہ حدیث و سنت کیا ان میں فرق ہے یا نہیں، اسی طرح ایک دو مصطلح اور بھی ہے جن کو محدثین استعمال کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اثر اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر، یعنی یہ اثر میں آیا ہے یا یہ خبر میں آیا ہے، تو کیا اثر اور حدیث میں کوئی فرق ہے یا حدیث اور خبر میں کوئی فرق ہے، یا ان میں یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، جس چیز کو حدیث کہیں گے اس کو اثر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو خبر کہہ سکتے ہیں اس کو حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ علماء کے درمیان محدثین کے درمیان اس میں کچھ معمولی سا اختلاف ہے، کچھ معمولی سا فرق ہے، اس کے بارے میں پہلے آپ سے عرض کریں گے پھر آگے اور جائیں گے۔ دیکھو تو حدیث اثر کا معنی اصل حدیث میں استعمال ہوتا ہے، اثر کا لغوی معنی نشان اور آثار قدم کے ہوتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے کسی اور چیز کا نشان پڑنا، یعنی نشان کو کہتے ہیں اثر، یا جیسے انگوٹھوں کو نشان کہا جاتا ہے۔ تو علماء محدثین اثر کو دو معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جو صرف صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو، ان کے فرمودات کو آثار یا اثر کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آثار صحابہ و تابعین کے اصطلاح میں اسی مفہوم میں ہے، مطلب ہم کہتے ہیں آثار یہ فلانی صحابہ سے اثر ہے، آثار صحابہ کا مطلب تو اصحاب اس کا مطلب یہی ہے کہ صحابی کے قول کو، یعنی وہ قول جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب نہ کرتا ہو اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ ایک جماعت تو یہ محدثین کا یہ کہتے ہیں، دوسری جماعت محدثین کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اثر و حدیث کو ایک ہی مفہوم میں سمجھتے ہیں، ایک ہی معنی ان کو دیتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال و افعال و اعمال اور صحابہ و تابعین کے اعمال و افعال و اقوال و اعمال، ان سب کو وہ اثر کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث جب بھی کہلائی جائے گی، حدیث کا لفظ آئے گا تو اس سے تو مراد ہم وہ حدیث جو وہ کلام لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اب اثر جو ہے وہ صحابی کے قول کو بھی یا تابعی کے قول کو بھی بعض محدثین کی نزدیک کہا جا سکتا ہے، اور بعض جو ہے وہ صرف اثر کو بھی حدیث کے معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طرح خبر بھی ہے، تو خبر بہت سے اس میں خبر، اس کو تو اطلاع، یعنی لغت میں تو اطلاع دینے کو کہتے ہیں، اس طرح خبر میں بھی یہی اصطلاح ہے، یعنی اختلاف ہے، بعض محدثین حدیث کو بھی خبر کہتے ہیں اور اقوال صحابہ و تابعین کو بھی خبر کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال و اعمال
ان کو خبر کہا جاتا ہے، اوروں کو نہیں۔ تو مطلب یہ دونوں جو ہے الفاظ اس میں اصل جیسے جیسے کہ آپ تو خود علماء ہے، اصطلاح میں کوئی نہیں ہوتا بشاحہ یا بخل نہیں ہوتا۔ ہر محدث یا ہر امام کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی مصطلح یا اپنا کوئی لفظ اصطلاح کر کے اس سے مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ ایک لفظ جو ہے ایک اور علم حدیث میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے مرفوع۔ مرفوع جو ہے ایک ایسے حدیث کو ہم کہیں گے اور کہا جاتا ہے کہ جس میں راوی روایت کو رسول اللہ تک پہنچا دے۔ مطلب مرفوع وہ حدیث ہے کہ راوی کہے کہ میرے فلاں استاد نے مجھے بیان کیا، اس کو فلاں استاد نے، اس کو فلاں صحابی نے، اور صحابی نے آگے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس میں یہ فرمایا یا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اس کو حدیثی مرفوع کہتے ہیں، یعنی وہ کلام جو بلند کیا گیا ہو، پہنچایا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے اس کو حدیثی مرفوع کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور اصطلاح ہے جس کو موقوف کہتے ہیں۔ موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ پہنچاتے نہیں، محدث جو ہے یا راوی جو ہے وہ صحابی پر ٹھہر جاتا ہے۔ اب صحابی آگے جو ہے وہ اس حدیث کو رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قول صحابی کا اپنا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس صحابی نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنا ہو لیکن وہ اس کو نسبت نہیں کرتا کسی وجہ سے، لہٰذا اس خبر کو ہم موقوف کہتے ہیں۔ تو دونوں مصطلح انہیں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ حدیث جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، صحابی پھر ڈائریکٹ روایت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قال رسول، تو اس کو ہم حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ اور اگر صحابی جو ہے وہ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتا بلکہ خود اپنے اوپر ختم کر دیتا ہے تو لہذا اس کو ہم حدیثی موقوف کہتے ہیں۔ اس پر ہم بحث بعد میں کریں گے، یعنی ایک لیکچر میں ہم اس مصطلحات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں ہم تو علم حدیث کے ایک تعارف کے طور پر آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ علم حدیث کے ایک تعارف، تو اس لیے ہم اس سے زیادہ بحث نہیں کریں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کسی محدث کا کوئی مصطلح ہے تو اس مصطلح کو اس محدث کے اقوال اور اس کے نظریات کی روشنی میں اس سے مراد وہی ہوگا۔ مثلا دیکھو، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی اصطلاح ہے تو ہم امام بخاری کے اصطلاح کو اس کے اصطلاح تک رکھیں گے، اس کو امام ترمذی کے یا ابو داود کے اصطلاح نہیں شمار کریں گے۔ ہم امام بخاری کا کوئی جو اصطلاح ہو تو اس کا اصطلاح اس تک محدود رہے گا۔ اگر امام ترمذی کا کوئی اصطلاح ہے تو اس کا اصطلاح اس تک محدود رہے گا۔ مثلا ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں صحیح ترمذی میں کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ اب حسن صحیح غریب یہ جو ہے یہ ایک مصطلح ہے، یہ امام ترمذی کا ہے، تو یہ ہم کسی بخاری کی حدیث کو ایسا نہیں کہیں گے کیونکہ بخاری نے اپنے احادیث کو یہ نہیں کہا۔ تو جس محدث نے اپنا کوئی اصطلاح خود مقرر کیا ہے تو وہ اصطلاح اس تک محدود ہوگا، اس کو ہم آگے عام نہیں کریں گے۔ یہ ذرا ایک دو تین باتیں ہیں، آگے اور آپ جاتے ہیں۔ دیکھو، اگر ہم دیکھیں نا، علم حدیث ایک ایسا مسلمانوں کا ایک ایسا مثالی فن ہے کہ اس جیسا فن دنیا کی تاریخ میں نہ کسی پہلے دینی رہنماؤں کے، نہ کسی پہلے بادشاہوں کے، نہ کسی قوم کے متعلق اتنی معلومات جمع کیے ہو کسی شخص کے متعلق، اتنے لوگوں نے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آپ اس فن کے اس کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، یعنی ہم آوازیں آ رہی، آوازوں کو
آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کر دیا نا کہ حدیث اپنے نوعیت کا، اپنے مثالیت کا، انسانی تاریخ کا ایک ایسا فن ہے جس کے مقابلے میں تمام انسانوں، بلکہ تمام ادیانوں، تمام بادشاہوں، جو بڑے بڑے جرنیل بھی گزرے ہیں، فاتحین بھی گزرے ہیں، اس جیسا فن کسی کی نصیب نہیں ہوا جتنا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسی جماعت دی تھی. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے جماعت، جس کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، صحابہ کرام کی یہ جماعت جو تھی نا، اللہ پاک نے ان کو منتخب کیا تھا تمام انسانوں میں. وہ ایک ایسی جماعت تھی کہ اس جماعت نے اپنے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حرکت، کوئی بھی فعل، کوئی بھی قول، کوئی بھی آپ کے، حتیٰ کہ آپ کے سر کے اشارے، آپ نے سر کسی جگہ آپ نے ہلایا کسی کو، آپ کے آنکھوں مبارکوں کے اشارے، آپ کے زبان سے جو چیز نکلتی تو صحابہ کرام اس کو محفوظ کرتے. جیسے کہ دیکھو، فتح مکہ کے موقع پر یا صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل ابن عمر مشرکین کا نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے آئے، تو وہ ایسے نہیں کہ وہ آئے اور ایک دم صلح ہو گیا. وہ آتے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رائے طلب کرتے، پھر مشرکین کے پاس جاتے، ان کی رائے طلب کرتے، واپس آتے. ایک مرتبہ اس نے اپنے جماعت مشرکین، اس وقت سہیل ابن عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو سہیل ابن عمر نے مشرکین سے کہا کہ ایک بات کہہ دوں کہ تم میں سے میں سب سے زیادہ تجربہ کار شخص ہوں. میں ایران کے درباروں میں گیا ہوں، میں حبشہ کے دربار میں گیا ہوں، میں روم کے دربار میں گیا ہوں، بادشاہوں سے ملا ہوں، میں غساسنہ کے دربار میں گیا ہوں، میں جو ہے ادھر ہیرا میں گیا ہوں، قبائل، بہت سے قبائل میں گیا ہوں، بڑے بڑے سرداروں سے میں نے مذاکرات کیے، ان کے احوال کو دیکھا ہے. لیکن کہا کہ اس قوم کو شکست دینا کہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے. وہ قوم کون تھے؟ وہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کا جو محبت اور جو فدائیت اور جو عزت و احترام اور اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے ہیں، وہ ہے ایسی عزت، ایسی محبت، ایسا اکرام میں نے کبھی کسی دربار میں نہیں دیکھا. تو لہٰذا میرا مشورہ ہے، سہیل ابن عمر کہتا ہے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کرتے ہیں، جو شرائط وہ لگاتے ہیں یا ہم لگاتے ہیں، جب وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں معاہدہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی قوم کو شکست دینا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے جماعت تیار کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایسے لوگ منتخب فرمائے تھے کہ ان کا رہنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا سونا، ان کا بات کرنا، ان کا نماز پڑھنا، اس کے راستے پہ چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکت کو، ہر آپ کے زبان سے لکھی ہوئی چیز، زبان سے نکلی ہوئی چیز کو ایسا محفوظ کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. دیکھو بہت سے اب متبعین جو ہے، اگر ہم متبعین کو دیکھیں تو بہت سے ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ اب بھی ان کے متبعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں. مثلا اگر ہم حضرت ابراہیم کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
کے نام لیوا، اپنے آپ کو اس کے متبعین کہنے والے، وہ یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے۔ اس طرح اگر موسیٰ علیہ السلام کو لے لے تو اس کے عیسائی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اب بھی مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ اٹھائے اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال کو کتنے لوگوں نے بیان کیے ہیں، اس کا کوئی تعداد معلوم نہیں، اور ہمیں کوئی شخص ملے بھی نہیں، نہ ملے بھی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو اس کے احوال بیان ہوئے نا، وہ تقریباً 50-60 آدمیوں سے زیادہ نہیں، حالانکہ متبعین اس کے کتنے ہیں۔ اس طرح اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو احوال بیان ہوئے ہیں اناجیل اربعہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال و آپ کے زبان مبارک سے جو چیزیں نکلی ہے اور جنہوں نے لوگوں نے ان کو محفوظ کیا ہے، ان کی تعداد بھی کہا جاتا ہے کہ 200-250 سے زیادہ نہیں۔ لیکن ادھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو چیز نکلی ہے، جو آپ نے فعل کیا ہے، کوئی عمل کیا ہے، آپ نے سفر کیا ہے، آپ سفر میں ہو، آپ حضر میں ہو، آپ گھر میں ہو، آپ گھر سے باہر ہو، مسجد میں ہو، آپ جنگ میں ہو، آپ کہیں بھی ہو، آپ کے تمام احوال کو صحابہ کرام نے اتنا ایسا محفوظ کیا ہے، ایسا محفوظ، اور وہ بھی ایک دونی نہیں، یعنی صحابہ کرام کی تعداد جنہوں نے، یہ تعداد تو ہم تک پہنچی ہے اور یہ مدون ہے، لکھی گئی ہے، جو ہم تک نہیں پہنچی اور جو ہم تک جو لکھنے میں نہیں آئی، اس کی وہ تو دیکھو کل تعداد جو ہے صحابہ کرام کی 1,24,000 تک ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، آپ کے مجلس میں بیٹھ گئے، آپ سے تعلیم حاصل کی، آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، آپ کے ساتھ رہے۔ یہ میں ان صحابہ کا نام لیتا ہوں، بلکہ بعض اور صحابہ جو ایمان لاتے یا کسی قبیلے میں کوئی شخص ان کا سردار آتا یا ان کا نمائندہ آتا، وہ ایمان لے آتا اور پھر جاتا قبیلے والے مسلمان ہو جاتے، تو وہ بہت سے قبیلے، بہت سے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے پاس نہیں آئے تھے، چونکہ اتنے لوگوں کو آنا کہیں سے یہ ممکن نہیں ہوتا، وہ وہاں ایمان لے آتے اور وہیں اس پر جو ہے کیا کرتے۔ اب ہمیں جو ہے رسول اللہ، ہم آپ کو صرف اتنا یہ بتایا کہ مسلمانوں نے یہ اتنا، آپ اس کا اندازہ لگائے کہ اس حدیثوں کے حفاظت کے لیے صحابہ کرام کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 14-15 ہزار سے زائد صحابہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایتیں کی ہیں، اور ان کے نام بھی معلوم ہے، ان کی تمام زندگی بھی معلوم ہے، ان کے تمام شاگرد بھی معلوم ہے، اور وہ کتنے عرصہ دنیا میں رہے، کتنے حدیثیں ان سے مروی ہے، کسی صحابی سے 1 ہوگا، کسی سے 100 ہوں گے، کسی سے 20 ہوں گے، کسی سے 10 ہوں گے، یہ تمام کے تمام معلومات صحابہ میں سے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، ادھر محدثین کو دیکھیں، دیکھو صرف حدیث کے حفاظت کے لیے اور حدیث کو نقل کرنے کے لیے 6 لاکھ انسانوں نے کام کیا ہے، 6 لاکھ انسانوں نے، جن میں صحابہ ہیں، جن میں تابعین ہیں، جن میں تبع تابعین ہے، یہ 6 لاکھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے 3 قرون میں حدیث کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں؟ اس طرح یہ ایک مستشرق ہے جس کا نام ہے سپرینگر، یہ ایک جرمنی مستشرق ہے، یہ مستشرق کہتا ہے اس نے حدیث پر کام کیا، اس نے جو ہے یہ انڈیا میں رہا تھا پہلے، تو اس نے حدیث پہ کام کیا، لیکن اس نے جب فن رجال کو ہم آگے آپ کو کسی لیکچر میں اس پہ بحث کریں گے، اس نے جب فن رجال کو دیکھا
تو اس نے خود کہا کہ دیکھو 6 لاکھ انسان جنہوں نے کسی ایک شخص کے حالات کو محفوظ کر رکھا ہو، یہ انسانوں کا یہ سمندر، یہ کیا جو ہے کسی اور دین میں یا کسی اور ملت میں یا کسی قوم کی تاریخ میں ملنا ناممکن ہے، ناممکن۔ ابھی تک کسی کے، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے پیروکار ہیں، ان پیروکاروں میں جو ان کے جو ہے حالات بیان کی ہے جنہوں نے، وہ تقریباً 250 سے زیادہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے پیروکار ہیں، اس کے حالات جنہوں نے بیان کیے وہ تقریباً 50 سے زیادہ نہیں۔ اس طرح اگر اور آپ کسی کو، اب بہت سے ایسے جو ہے ادیان کے پیشوا ہوں گے جن کے نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا، اور سینکڑوں بلکہ کروڑوں لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا بڑا لشکر، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد انسانوں کی جو ایک سمندر کی طرح ہے، وہ تیار کیے تھے۔ انہوں نے ہمیں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائی، اور آپ سے جو بھی، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، وہ اپنے مابعد والوں تک پہنچائی، اور ایسے حفاظت اور امانت داری کے ساتھ کہ آپ جانتے ہیں، اب حدیثوں کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب بھی کسی راوی کسی صحابی کو روایت کے کسی لفظ میں احتمال ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، تو وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی امانت داری کے اس کو دیکھو، یعنی اس امانت داری کو کہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلی نہیں اور ہم اس کو اس طرح منسوب کر دیں، تو اتنی احتیاط صحابہ نے کی، پھر اتنی احتیاط آگے سے تابعین نے، پھر آگے سے، اور یہ تو پہلے 3 زمانوں کو کہ اگر ہم تعداد اس کا کریں تو وہ تقریباً 6 لاکھ آدمی بنتے ہیں۔ 3 قرون کے بعد اگر اندازہ لگائے، یا ہر قرن کے جو ہے جو لوگ جنہوں نے حدیثوں پہ کام کیا ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے، حدیثوں کے شروح لکھے ہیں، ان کی اگر تعداد ہر ایک قرن کی ہو جائے تو وہ تو لاکھوں نہیں، وہ تو کروڑوں انسان ہوں گے۔ اب تک یعنی کروڑوں انسانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو محفوظ کیا، یاد کیا، اور آئندہ آنے والے نسلوں کو پہنچایا۔ اتنی ایسا برجے کہ ایسا فن ہے علم حدیث مسلمانوں کے پاس کہ اس کی مثال دوسری جگہ نہیں ملتی۔ یہاں میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ دیکھو مثلا اگر ہم جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال ہونے والے، تو 2000 سالوں میں اس کے اقوال وغیرہ کو، اب تو یہ تو اس زمانے کی بات ہے، اب اگر آپ کسی بھی عیسائی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی قول کو ذکر کرنے کے لیے کہہ دے کہ کہو کوئی لفظ، کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ یا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے ہو گئے 5000 4000 سال اس کے بھی ہو گئے، تو اب بھی آپ کسی یہودی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کوئی بھی آپ ان سے کہے کہ اس کی کوئی زبان، اس کے کوئی حدیث یا اس کے ہمیں بتا دیا جائے، تو کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا۔ لیکن آج بھی لاکھوں مسلمان علماء حفاظ حدیث ایسے موجود ہیں جن کو ہزاروں احادیث یاد ہے اب بھی۔ یعنی آج بھی ہم 1400 سال کے بعد آپ کو بہت سے ایسے علماء ملیں گے، بہت سے ایسے طلباء ملیں گے جو صحیح بخاری کے یا صحیح مسلم کے یا سنن ابی داؤد کے یا کسی کی بھی کتابوں کے حافظ ہوتے ہیں۔ یعنی سند کے ساتھ بھی، بغیر سند کے ان میں سے بہت سے لوگوں کو ہوں گے، لیکن سند کے ساتھ ایسے علماء ہمیں ملتے ہیں، ایسے عباقرہ ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کو کیا کیا ہے، اب بھی یاد کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اسی طرح جیسے کہ پہلے 3 قرون میں ہوا کرتا تھا۔ تو
تو حدیث کو یہ حدیث کی ایک اگر ہم کہیں کہ ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اب تک چل رہا ہے، یہ معجزہ یعنی اس معجزے کا اختتام نہیں ہے۔ اب حدیث کی ہر جانب پر اگر ہم دیکھیں، رجال کو دیکھیں، روایت کو دیکھیں، سند کو دیکھیں، ادھر جو ہے درایت کو دیکھیں، حدیث کی ایک ایک کتاب کی اگر شروح کو دیکھیں، آپ صرف امام صحیح بخاری کی جو ہے شروح دیکھیں، کتنے علماء نے ان کی شروح لکھے ہیں، کوئی چپے ہیں کوئی نہیں چپے، کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے۔ صرف اگر آپ اردو میں جو ہمارے یعنی صحیح بخاری پر کام ہوا ہے، یہ ایک پیشگی کے لائق ہے کہ اس پہ کام کیا جائے کہ امام بخاری کی جو شروع ہے اردو زبان میں جو لکھی گئی ہے، عربی زبان میں جو لکھے جا رہے ہیں دن بدن، آپ ہر سال دیکھتے ہیں کہ بخاری کی تخریج کے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب بازار میں آ جاتی، اس طرح صحیح مسلم کی ہے، اس طرح جو ہے تمام احادیث کی۔ تو یہ ہے، یہ ایک ایسا فن ہے ہمارے پاس حدیث کہ جس کی کوئی کیا نہیں ہے، یعنی مثال نہیں ملتی۔ وہ خبروں میں نہ دے لگا فرض کا دوبارہ کیږي سم مثلا نشته ہاں 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 دې کې د میټینګ ویل ان 10 منټس ته پدې کې ہاں ہاں نو کتا سو 10 منټس کوي او بیا هم کوي نو زه به دوباره هم سٹارټ کوم 10 منټس پس پدا یو سیشن سٹاپ شي ہاں ہاں دوسرا خبر۔ تو اب اصل میں ایک بات کی طرف میں ابھی اشارہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے اپنی کوتاہی کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آج کل ہم حدیثوں کو اپنی خواہش کے مطابق پڑھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، یعنی ہم حدیثوں کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہماری کسی مسلک کی تائید ہو۔ یہ انتہائی غلط ہے اور انتہائی بلکہ اگر میں کہوں کہ گناہ ہو سکتا ہے اس میں ہو جائے۔ حدیث کو ہمیں اس لیے پڑھنے چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، خواہ وہ ہمارے مسلک کی تائید کرتا ہو یا ہمارے مسلک کی تائید نہ کرتا ہو۔ آج کل ہم بہت یہی خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں وہی حدیثیں تو بہت یاد ہوتے ہیں جس سے کسی مسئلے میں، جس مسئلے پر ہم قائم ہیں یا جس مسئلے پر جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی تائید ہوتی ہو تو وہ حدیث ہمیں یاد ہے۔